یہ ایک دم سے بہت زیادہ جو نون لیگ اور یہ حکومت پنجاب مریم بی بی اور یہاں سے وفاق کی طرف سے بھی حکومتی پارٹی کی طرف سے سخت بیان اور خاص طور پہ عدلیہ کے حوالے سے، تو یہ کیا انہی خدشات کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں عامر، بیسکلی ہم پچھلے اگر چند ہفتوں میں دیکھیں جو صورتحال، ویسے تو ہمارے یہاں انسرٹنٹی از دی اونلی سرٹنٹی، لیکن اس وقت جو صورتحال لگ رہی ہے اس سے مجھے چیزیں بہتر ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہی۔ میرا خیال ہے ہمارا بحران جو ہے وہ بڑھتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ کہیں بریک تھرو نہیں لگ رہا، کہیں بات چیت کا عمل شروع ہوتے نہیں لگ رہا۔ میسیجنگ شاید ہوتی ہو کسی لیول پہ، لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، جو آن پیپر سچویشن ہے، جو ہم پبلک اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں دونوں اطراف کے، اس میں کہیں بھی مجھے کسی بھی اسٹیج پر کہیں لچک نظر نہیں آ رہی۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑتا ہوا لگ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ حکومت اس وقت عدلیہ کو ٹارگٹ کر رہی ہے، عدلیہ بعض نظر میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اپوزیشن کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، تو ایک کیوس ہے، اور یہ کیوس کبھی بھی کسی بھی صورت میں ملک کے لیے، ملک کی معاشی صورتحال کے لیے، سیکیورٹی صورتحال کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اب اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا بہت کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ظاہر ہے ایسی سچویشن میں فال آؤٹ بہت اچھا نہیں ہوتا۔ ایسی سچویشن میں ہمیں جو ہے کبھی کبھار، اب شاید اس وقت وہ صورتحال نہیں لگ رہی، لیکن ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہوتی ماضی میں دیکھی ہیں ہم نے۔ اس وقت ایگزیکٹلی بالکل جو ہے وہ اسٹیلمنٹ ہے، اور پی ٹی آئی بھی، ایون اپوزیشن بھی میرا خیال ہے کنفیوز لگ رہی ہے۔ اب یہ 3 گھنٹے کی علامتی بھوک ہڑتال، اس کی منطق سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ 3 بجے سے 7 بجے تک بھوک ہڑتال کر کے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یا تو پورے ملک میں ہو رہی ہو بھوک ہڑتال، تو میرا خیال ہے بھوک ہڑتال کی بجائے کچھ اور الفاظ استعمال کر لیتے، 1 میل اور 2 میل کے درمیان بھی 7-8 گھنٹے ہوتے ہیں، تو باقی اور یہ ہار پہنائے جا رہے تھے، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا تھا۔ مجھے کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی موومنٹ بلڈ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ پتہ نہیں، وہ 6 جماعتی اتحاد کہاں ہے، کس نہج پر ہے۔ ابھی تک جے یو آئی کے ساتھ معاملات ان کے طے نہیں ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ معاملات طے نہیں ہیں، تو اس لیے اس کو بہت، میرے نقطہ نظر سے تو یہ کیوس ہے، اور کیوس میں آپ کیسے معاشی طور پہ مضبوط ہو سکتے ہیں؟ کیوس میں آپ کیسے انویسٹر جو ہے وہ کیوں آئے گا پاکستان، یا وہ کیوں انویسٹ کرے گا؟ تو اب کس وقت اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا، اور who will have the last laugh، یہ ابھی ہمیں دیکھنا باقی ہے۔ لیکن کسی بھی طریقے سے اس سچویشن کو، آج کی سچویشن کو ہم کسی بھی طریقے سے تسلی بخش نہیں کہہ سکتے۔ مظہر، 2 چیزیں جو عدالت کے متعلق خاص طور پہ بہت زیادہ بیان بازی وہ ہر دور میں ہمارے ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی مرضی کے خلاف جب فیصلے آتے ہیں کرتی ہیں، مگر ابھی ایک نیکسٹ لیول آ گیا ہے۔ 2 چیزیں، ایک وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عمل درآمد نہیں ہوئیں گے، کھلم کھلا یہ کہا جا رہا ہے۔ میں آپ کے خیال میں کیسے عمل درآمد روکے گے؟ کیا یہ اسپیکر حلف لینے سے انکار کرے گا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کی اگر یہ کرے گا تو وہاں تو مجھے سیدھی کنٹیمپٹ نظر آ رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے ذریعے بھی کیسے کروائیں گے؟ دوسرا یہ ایک اور چیز کہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ نیکسٹ چیف جسٹس ہونے جا رہے ہیں اگر اس طرح ہی معاملات رہے، فائز عیسیٰ صاحب کا جون میں پچھلے سال نوٹیفیکیشن آ گیا تھا، ابھی جولائی بھی ختم ہونے کو جا رہا ہے، ان کی بھی ایک ڈیلے آ رہی ہے، اور کوئی ایسے اشارے نہیں آ رہے کہ گورنمنٹ اس طرف گامزن نظر آتی ہو، تو یہ کیسے کریں گے؟ عمل درآمد روکیں گے یا نوٹیفیکیشن کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک طریقہ تو وہی ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی معاف کیجیے گا، پیپلز پارٹی نے درخواست دے دی ہے، جو ان کے بقول ان کی ایگریوڈ جو ہے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں، اس حوالے سے پھر شاید مسلم لیگ نون بھی درخواست دے دے، اور جماعتیں بھی دے دیں جن کی وجہ سے یہ ریزرو سیٹ جو ہیں یہ ان کو ملی تھیں، جو دراصل جو فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو بلانگ کرتی تھیں۔ تو ہمیں عدالتی لڑائی بھی بہت جلدی ریزالو ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو ماضی کے مقابلے میں یہ سچویشن اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ ماضی میں
عدلیہ کا نارمل ماضی کی جو ٹرائکا ہوتی تھی جس میں پریزیڈنٹ، آرمی چیف اور پرائم منسٹر ہوتے تھے، اس میں کہیں عدلیہ فگر آؤٹ نہیں ہوتی تھی. عدلیہ صرف گورنمنٹ کے فیصلوں کو انڈورس کر دیتی تھی. یعنی صدر اور اگر آرمی چیف ایک طرف نارملی نظر آتے تھے، وزیر اعظم دوسری سائڈ پہ. آج کی سچویشن بڑی مختلف ہے. آج عدلیہ ایک اسٹرانگ پلیئر کے طور پہ ابھر کر آئی ہے. سر یہ راؤ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ عدلیہ نے اس وقت جو ابھی حال ہی میں اپنے مخصوص رشتوں والے فیصلوں میں ایمفیسائز کر کے، تو بلکہ تقریباً 13 کے 13 نے مانا کہ جناب غلط تشریح الیکشن کمیشن نے کی، 11 نے یہ کہا کہ پارٹی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اور تھی پی ٹی آئی، اس کے باوجود جو یہ پارٹی بین کرنے کی باتیں، اور اب تو مذاق خیز حد تک کہ جو میں یہ سامنے پڑھ کے ہنس رہا تھا کہ سیکریٹریٹ کے اوپر جس طرح پی ٹی آئی کے جو حملہ کیا گیا ہے، اس کی جو گراؤنڈز بتائی گئی ہیں ان کے جی وہاں پہ جو ہے نا وہ آسمانی بجلی کو روکنے کا انتظام نہیں تھا، وہاں پہ جی وائرنگ ٹھیک نہیں تھی، اور فائر بریگیڈ کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار نہیں تھا. یہ اسلام آباد میں 90% بلڈنگ اور خاص طور پہ 100% جو بلو ایریا میں ہیں سبھی کا یہی حال ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. مگر میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹریٹر کالنگ میں پیپلز پارٹی بھی شامل نظر آتی ہے. یہ آپ کے ہمارے راؤ صاحب جو کہ ایک ماضی میں جمہوریہ پسندی کے لیے ان کے ساتھ شامل رہے ہوئے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ پیپلز پارٹی 27 دسمبر کے بعد والی پیپلز پارٹی ہے، 27 دسمبر 2007 کے بعد والی پیپلز پارٹی ہے. یہ بہت مختلف پیپلز پارٹی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کو اپنی بیسکس پہ آنا پڑے گا، ورنہ جو ہے یہ مسلم لیگ نون پلس نظر آ رہی ہے اس وقت، جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں. اور پیپلز پارٹی کو بہت سیریسلی، کیونکہ سندھ کے جو معاملات ہیں، سندھ کے جو سیاسی معاملات ہیں، سندھ کی جو صورتحال ہے، حالانکہ ان کو بظاہر اس وقت ایک نیوٹرل پوزیشن لے کے وہ بہت کمفرٹیبل ہو سکتے تھے، کیونکہ انہیں سندھ کے اندر ماں سوائے گورننس کے چیلنجز کا کوئی اپوزیشن کا چیلنج سامنے نہیں ہے. انہیں کہیں اپنی گورنمنٹ جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، انہیں کہیں اس طرح کی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں نظر آ رہی. وہ ایک بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. ان کا سب سے بڑا چیلنج ود ان ہے. پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ کہ ان کا جو پرسیپشن ہے، جو گورننس کے معاملات ہیں ان کے، اور خود ابھی حال ہی میں چیف منسٹر نے جو ہے وہ گریڈ 18 گریڈ 19 سول سروس کو سے خطاب کرتے ہوئے خود یہ بات کی کہ اچھے افسران نہیں آ رہے، انکمپٹنس. اور یہ مجھ سے ذاتی طور پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ سندھ کا بہت بڑا مسئلہ انکمپٹنس ہے. تو میں نے کہا سندھ کا بڑا مسئلہ انکمپٹنس ہے تو اس کو دور کرنے کا جو ہے وہ بھی تو آپ کا ہی وہ ہے کہ آپ اسے دور کریں، کمپٹنس لیول کو لائیں، میرٹ کلچر کو پروان چڑھیں. تو سندھ کے ایشو تو یہ ہیں. پنجاب جو ہے، میں ابھی پچھلے دنوں گجرانوالہ میں تھا، آج ہی وہاں سے آیا ہوں. میں نے وہ سارے منظر دیکھے ہیں کہ خامہ خواہی پی ایف یو جے کی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں گورنمنٹ عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی آئیں، خرم دستگیر بھی آئے، لیکن اپوزیشن لیڈر کو انوائٹ کیا تو ہوٹل سیل کر دیا گیا. تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ لائٹ بجلی کاٹنے کی دھمکی دے دی گئی، کچن بند کر دیا گیا. ایک عجیب و غریب سچویشن وہ ڈیولپ ہو گئی. الٹیمیٹلی پھر جب جرنلسٹوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ہم ہوٹل سے کے باہر کھلی سڑک پر اجلاس کر لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہوش کے ناخون لیے اور پھر یہ سارے آرڈرز وڈرا کیے. مطلب یہ اتنا پینک، اس طرح کی صورتحال، اگر آپ پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی، اور یہ تو پی ایم ایل این کا اچھا خاصا بڑا مضبوط گڑھ رہا ہے، وہاں میں نے بہت سے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی بات کی اور وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں ان چیزوں کا، کہ آپ پولیٹیکلی کاؤنٹر نہیں کر رہے، آپ پی ٹی آئی کو ایڈمنسٹریٹولی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوکل باڈیز الیکشنز کا اعلان کر دیں. ویسے بھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سپٹمبر میں لوکل باڈیز میں پی ٹی آئی، جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے تو پی ٹی آئی ہر الیکشن میں اچھی پرفارمنس دیتی تھی ماں سوائے لوکل باڈیز کے، اور مسلم لیگ نون کی اسٹرینتھ ہمیشہ لوکل باڈیز رہی ہے.
تو اگر یہ ابھی تو فی الحال مجھے اس چیز کا کم امکان لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون سپٹمبر میں لوکل باڈیز الیکشن کروائے گی، حالانکہ الیکشن کمیشن نے ان سے کہا ہے، لیکن لوکل باڈیز، لوکل پالیٹکس مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے. لیکن اصل ایشو مسلم لیگ نون کا عمران خان نہیں ہے جو انہوں نے بنا دیا ہے. اصل ایشو ان کا یہ ہے کہ ان کا اپنا ووٹر ان کے ہاتھ سے کیسے نکل گیا، ان کا ووٹر ان سے جو ہے وہ بدزن کیوں ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ 2 سال کا انالیسز ہے کہ 2 سال میں جو آپ کی وہ پرفارمنس رہی، آپ نہ مہنگائی دور کر سکے، نہ ریلیف دے سکے، ایک اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے نواز شریف بھی کوئی بھی یقین نہیں ہے، شاید دوسروں کو بھی یقین نہیں ہے کہ اتنا گراؤنڈ لوز کر جائے گی مسلم لیگ نون، جو کہ 2022 میں 2021 میں لوکل باڈی جو بائی الیکشن ہے وہ سارے جیت رہی تھی. پی ٹی آئی لوکل باڈیز نہیں کراتی تھی کیونکہ ان کو خطرہ تھا مسلم لیگ نون جیت جائے گی، اور نو کانفیڈنس کے بعد یہ پاسا پورا پلٹ گیا اور وہ دوسرے کی طرف چلا گیا. تو یہ مسلم لیگ نون کے سوچنے کا سوال ہے کہ ان کا ووٹر ان کے ہاتھ سے کیسا نکل گیا اور وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنا ہم نوا کیوں نہیں بنا سکے.